تو مولانا صاحب کب اعلان کریں گے وہاں جہاد کی، اور کیا یہ اعلان اس طرح ہم ماضی میں افغان جہاد کی جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، کیا اس طرح تو نہیں ہوگا؟ آپ کیوں لفظ جہاد سے ڈرتے ہیں؟ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کا قرآن جہاد کی بات کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے ہیں، فقہا جہاد کی بات کرتے ہیں۔ جہاد ایک مستقل عنوان ہے دین اسلام کا، اور ہم ایسے لفظ سنتے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملاؤں کا فتویٰ ہے، مولوی صاحبان نے پھر فتویٰ دے دیا، اب پہلے کون جائے گا وہاں پر جی؟ تو اس قسم کی چیزیں مسخرہ پن، اپنا مسخرہ کن یہ لوگ بند کریں۔ میری بات تو سنیں، میری بات تو پورے ہونے دے، فتوے کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو جہاد سے، شرعی قانون سے، آج آپ کہیں پاکستان میں شریعت ہو کیا ہو جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردن کٹے گا، فلاں کٹے گا، فلاں کٹے گا۔ اپنے دین جس پر ہم ایمان لا کر مسلمانوں کے صف میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، اپنا مسلمان اپنے دین سے ڈر رہا ہے، اور یہ دین صرف مولوی کا ہے؟ جس طرح میں کلمہ گو ہوں آپ اس طرح کلمہ گو ہیں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کی بات کرنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آدمی انگارہ پکڑے۔ یہی صورتحال اب آ گئی ہے کہ دین اسلام کو ہم عجوبہ سمجھ رہے ہیں، دین اسلام کو ہم کوئی ایک ایسا اجنبی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو الاسلام غریب و سیعود غریبا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ ناآشنا چیز ہے، ایک زمانہ آئے گا جب پھر اسلام ایک دفعہ ناآشنا چیز تصور کی جائے گی۔ یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یہ کمزوریاں ہیں، ہر مسلمان کو اپنے اندر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہاد کا مذاق اڑانا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بساط کے مطابق آپ جتنا کچھ کر سکیں۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے، نماز کا نہ ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جہاد ایک عمل ہے، اس کے لیے تدبیر ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، کس طرح لڑنا ہے، کس سطح پہ لڑنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ جہاد صرف ایک چیز کا نام ہے، وہ ہر جد و جہد، وہ ہر محنت جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے احکام واضح ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے آزاد جنا ہے، کسی کا باپ بھی میری آزادی کو سلب نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے حرم میرے حوالے کیا ہے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے حوالے کیا ہے، مسلمانوں کا اس کے اوپر قبلہ اول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات تک ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، تو اس پر ان کا قبضہ جو ہے وہ مسلمان کیسے قبول کرے؟ تو یہ ساری چیزیں حضرت، جب آپ اللہ کے دین کے کسی حکم کو اونچا کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ سادہ سی گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور یہ آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہتے ہیں، آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہہ دیں کچھ۔ سر اس فتوے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاد ایک انفرادی عمل ہونا چاہیے یا ریاست اعلان کرے اور فوج اس کو لیڈ کرے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ ریاستیں خود اعلان کریں اور چلیں، اور پھر پوری قوت کو اس میں شامل کریں۔ کیا ہم کہتے ہیں پاکستان کا ایٹم بم، اسلامی ایٹم بم، امت مسلمہ کا ایٹم بم، ہمارا نہیں ہو سکا تو دنیا کا کیسے ہوگا جی؟ تو اس میں مایوسی اگر ہے تو حکمرانوں کی جانب سے ہے، لیکن اگر حکمران ایک فرض پورا نہ کر رہے ہوں تو کیا عام لوگ جو ہیں مسلمانوں کے اندر کوئی اس کے فرائض نہیں ہو سکتے؟ جو مسلمانوں کے اندر جو فرض ادا کرنے کی صلاحیت و استعداد ہو اسے وہ پورا کریں۔ جی کشمیر میں ابھی فائرنگ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد کیا اس کے کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور خطے میں اس کے کیا حالات نظر آئیں گے؟ اور دوسرا سر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ضرور میں پوچھوں گا، کیا اپوزیشن سے اتحاد صفحہ پھاڑ دیا یا گنجائش باقی ہے؟ اس پر عمل چلتا رہے گا، فی الحال تو ہمارے یعنی آپ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس اسی کو نوٹ کریں مہربانی کر کے، ہماری پریس کانفرنس کو خراب نہ کریں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے ہاں وہ جو دوسرا آپ نے بات کی ہے کشمیر کی، دیکھیے یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے اور انتظامی طور پر وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے، تو
وہاں پر اگر کوئی بدامنی کا ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اپنے گناہ کو کم کرنا یا اپنے گناہ سے لوگوں کی نظر لوٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگانا یہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا ہے، لیکن میں خود بھی منتظر ہوں کہ ہماری طرف سے، ہماری ریاست کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ اب تک جو 2-4 جملے میں کوئی جواب آیا ہے وہ ابتدائی انیشیل ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، ابھی تفصیلات اس کی مزید بھی آنی ہیں، صورتحال واضح ہونا ہے، تو احتیاط کے ساتھ ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنا ہے۔ کسی طرح جذباتی پوزیشن ہم نے نہیں لینی۔ وہاں پر ایسے واقعات کا ہونا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واقعات اگر اکا دکا ایسے ہوتے ہیں تو وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کو کتنا متاثر کرتے ہیں، اس کو طاقت کتنی دیتے ہیں، اور انڈیا کا جو رد عمل ہے اس کے وزن کیا ہوگا، وہ اس مسئلے کا رخ کدھر پھیریں گے۔ تو اپنی ناکامیوں کی طرف وہ دیکھیں اور اپنی ناکامیاں پاکستان کی طرف پھینکنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے کوئی ڈیمانڈز رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں تو ہماری 1 سال سے چل رہی ہیں اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹوں میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں بھی اس طریقے سے مثالیں موجود ہیں۔ تحفظ آئین پاکستان نے آپ سے باضابطہ درخواست کی تھی، آپ نے ٹائم مانگا، کیا جو فیصلہ ہوا ہے اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے جانا یا نہ جانا وہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے؟ اور دوسری بات ہے پی ٹی کہتی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کے جتنے تحفظات تھے ان کو دور کرا دیا ہے، تو اب کیا ریزن ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ اتحاد میں نہیں جا رہی؟ مجھے تو یہ سوال صحیح نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے سارے تحفظات دور کر دیا، ایسا کوئی بیان ان کا نہ آیا ہے نہ کسی سے وہ بات کر سکتے ہیں۔ جی تو جب دور ہو جائیں گے پھر خیر ہو جائے گی۔ کیا اور آپ نے کہا کہ اشتراکی عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لاہور کے اجلاس کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ آپ منصورہ گئے اور اس کے بعد ایک اتحاد مجلس کے نام سے ایک نیا نام بھی سامنے آیا، تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاسی پارلیمانی جماعتوں سے جو